السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ میں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم.اے اردو کا پارٹ 1 پڑھائی شروع ہو چکا ہے۔ اب جو ہے پیپر 2 کا لیسن 1 شروع ہو چکا ہے۔ 1.5 امیر خسرو کا منتخب ہندوی کلام شروع ہوگا، تو دیکھیے گا پچھلے صفحے میں تو 1.4 کمپلیٹ کر دیا ہے، جس میں کچھ شعری اشعار تھے، کچھ پہیلیاں تھیں، اب پھر پہیلیاں اور کچھ رباعیات پیش نظر ہے۔ رباعی: تیلی پسرے کہمی فروشت تیلے، ازد بست و زبان چرب اووا ویلے، خالے ببش دیدم و گفتم کرتل است۔ یہ فارسی کا ہے رباعیات۔ گفتہ کے برونیست دریں تیل تیلے، یہ 4 مصروں والی رباعی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جو مصرع رباعی کا ہوتا ہے وہ 4 ہی مصرع ہوتا ہے۔ رباعی لفظ کہاں سے بنا یہ آپ لوگ کامنٹ میں بتائیے گا۔ ظاہر ہے آپ لوگ پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، آپ لوگ بتائیں گے ضرور انشاءاللہ، امید کرتی ہوں۔ دوہا: اب دیکھیے دوہا ہے، گفتم کے دری خانہ مامون تمانم، گفتاں کے دری خانہ بلائے ست مہانی۔ یہ دوہا ہے، یہ دو جیسے گیت ہوتی ہے نا اسی ٹائپ کے یہ جو 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر رباعی شروع ہوتا ہے، داریم آرزو کے حکایت کنیم بات۔ پچھلے صفحے میں آپ دیکھیے گا کہ یہ پورا سارے ورڈز جو ہارڈ ورڈ ہے، ٹف الفاظ ہے جو اس کے بارے میں معنی بتائی گئی ہے، اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ لالۂ غلام روئے تو صد برگ زیر پات، ہر برہمن کے دید رخ خوبت اے صنم، زنار راگسست لقد زوبائے روئے لات۔ یہ پھر 4 مصروں والی نظم پیش کی گئی ہے جو رباعی ہے۔ اور پھر رباعی آتا ہے، ہندو بچہ بی کے عجب حسن دھرے چھے، بروقت سخن گفتن مکھ بھور جھرے چھے، گفتم ز لب لال تو یک بوسہ بگیرم، گفتہ کے ارے رام نہ رکائیں کرے چھے۔ خسرو اب دوہا پھر شروع ہوتا ہے، خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ، تن میرد من پی کو دوؤ بھئے ایک رنگ۔ یہ بھی دوہا ہے۔ پھر دوہا شروع ہوتا ہے، شیام سیت گوری لیے جھنت بھئی اینت، ایک پل میں پھر جاتے ہیں جوگی کا کے میت۔ اب یہاں پہ پھر پہیلیاں شروع ہو جاتی ہے، لسانی اعتبار سے مشکوک ہیں، تھوڑا سا ڈاٹ دے کر کے بتایا گیا ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اس میں کیا ہے، پہلی جو شروع ہو رہا ہے ذرا سا دھیان دیجیے گا، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، شاید جو پہلیاں سمجھتے ہوں گے اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ ایک تھال موتیوں سے بھرا، سب کے سر پر اوندھا دھرا، چاروں اور تھالی پھرے، موتی اس سے ایک نہ گرے۔ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا، سامنے میں اس کا آنسر بھی دیا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آسمان۔ اب دیکھیے، چٹاخ چٹاخ کب سے ہاتھ پکڑا جب سے، آئی اوئی کب سے آدھا گیا جب سے۔ تو یہ جو ہے یہ چوڑیاں ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر، اس کے بارے میں بھی دیا گیا ہے۔ پھر ہے وہ فارسی نہیں، پہلی پھر 1-2 یہاں پر دیا ہوا ہے، پوری طریقے سے زیادہ تر اشعار اور پہیلیاں ہی یہاں پر ہے۔ دیکھیے، فارسی بولی آئی نہ، ترکی ڈھونڈی پائی نہ، ہندی بولوں آرسی آئے، خسرو کہے نہ کوئی بتائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آئینہ، تو اپنا خود بخود انسان انومان لگا کے سمجھ سکتا ہے، اتنا تو ذہن ہوگا ہی، ذہین ہیں ہی آپ لوگ اسٹوڈنٹ، امید کرتے ہیں کہ سب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ اب دیکھیے، 2 سخنہ سموسہ کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا، تلا نہ تھا۔ یہ 2 سخنہ ہے، 2 سخنہ کیا ہوتا ہے مجھے خود ڈاٹ آ رہا ہے، لیکن یہ سب ہمارے بزرگ حضرت امیر خسرو کی لکھی ہوئی ہے، ان کا نمونہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ کھیر پکائی جتن سے، اوپر چرخہ دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجائے۔ یہ سب 2 خسنہ ہے، اس کے بارے میں بھی پورا، عورت کیوں نہ نہائی پردہ نہ تھا، یہ سب دیا ہوا، یعنی 2 سخنہ ہے۔ اب دیکھیے، ڈھکوسلا اوروں کی چوبہری باجے، چموکی 8 پہری، باہر کا کوئی آئے نہ ہیں آئیں سارے شہری، صاف صوفے کر آگے راکھے جائیں نہ ہیں توسل، اوروں کے چھاں سینگ سماوے، چموکے وال موصل۔
دیکھیے یہ بھی اسی طرح کے ڈھکوسلے اور کیا کیا بولتے ہیں نا وہ دو سخنہ دیا ہوا ہے۔ امیر خسرو سے منسوب کچھ اور پہلیاں بھی یہاں پہ پیش کی گئی ہیں۔ اندر چلمن باہر چلمن بیچ کلیجہ دھڑکے، امیر خسرو یوں کہے وہ دو دو انگل سر کے۔ تو وہ قینچی آگے بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح سے اس کو آپ انداز لگا ہی لیا ہوگا۔ یہ قینچی ہے، اس کا معنی جل کر بنے جل میں رہے آنکھوں دیکھا خسرو کہے، یہ کاجل ہے۔ ایک انوکھا گرہ بنایا اوپر نیچے گھر چھایا، بانس نبلی بندھن گھنے کہو خسرو گھر کیسے بنے۔ یہ سب ان کی خدائی دین تھی، یہ سب خود بناتے تھے، تبھی تو ہمارے معاشرے میں پہیلیاں، شاعری اور کیا بولتے ہیں جوکس وغیرہ، چٹکلے وغیرہ آئے ہیں۔ تو یہ سب لوگ انسان میں سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کچھ میں پایا جاتا ہے، یہ خدائی دین ہے، گاڈ گفٹ ہے، اس سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ کچھ ہمارے لیے نشانی چھوڑ گئے ہیں، تاکہ ہم لوگ بھی اس سے سیکھ کر کے نالج حاصل کریں، اور اس طرح کے جو اس ٹائپ کے مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ فوری کیچ کرتے ہیں، اور وہ بھی مستقبل میں ایک اچھا یہ بن جاتے ہیں۔ 10 ناری کا ایک ہی نر، بستی باہر واقع گھر، پیٹھ سخت اور پیٹ نرم، منہ میٹھا تاثیر گرم۔ اس کا معنی تربوزہ ہوگا۔ اوپر میں جو دیا ہوا وہ بے کا گھونسلہ ہے۔ ایک انوکھا گرہ بنایا اوپر نیچے گھر چھایا، بانس نبلی بندھن گھنے کہو خسرو گھر کیسے، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے تیلی کا تیل کمہار کا ہنڈا، ہاتھی کے سونڈ نواب کا جھنڈا۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اس کا معنی ہے چراغ، ٹھیک ہے۔ نر سے پیدا ہووے نار، ہر کوئی اس سے رکھے پیار، ایک زمانہ اس کو کھاوے خسرو پیٹ میں وہ نہ جائے۔ یہ ہوتا ہے دھوپ، مطلب نر سے پیدا ہووے نار اور ہر کوئی اس سے رکھے پیار، ایک زمانہ اس کو کھائے، یعنی دھوپ کھاتے ہیں نا ہم لوگ، تو اسی لیے اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس سے پیٹ میں نہیں جاتا ہے۔ برسا برس وہ دیس میں آوے، منہ سے منہ لگا رس پاوے، واہ خاطر میں خرچے دام، اے سکھی جن نہ سکھی عام۔ یہاں پہ تو لاسٹ میں آپ کو جا کر کے نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہ عام ہوتا ہے، یہ سیزنل ہوتا ہے، سال میں اس کو کھایا جاتا ہے، عام ہے، پھلوں کا راجہ عام ہے۔ اب دیکھیے آتے ہیں 1.6 میں مطالعے کا خلاصہ۔ اردو شاعری کی ابتدائی تعمیر و تشکیل میں جن شاعروں نے اہم اور گراں قدر خدمات انجام دی ہیں ان میں حضرت امیر خسرو بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ہمارے لیے اتنے سارے کاوشیں کر رکھی ہیں، ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں چھوڑی ہیں، تو ان کا تو ہاتھ ہے ہی ہے۔ ویسے انہوں نے باضابطہ موجودہ اردو زبان میں اشعار نہیں کہے، کیونکہ 7ویں صدی ہجری میں ہماری موجودہ اردو نہیں ملتی ہے۔ ظاہر ہے اردو کا تو کچھ یہاں پر تو ہندوی کلام ہے، اور جا کر کے برج کا استعمال ہے، فارسی کا استعمال ہے، تو پوری طریقے سے اردو تو کہیں پہ ملتی نہیں ہے، اردو کا نمونہ ملتا نہیں ہے۔ ویسے دیکھیں اس زمانے میں دہلی اور اس کے آس پاس جو بولی عوام میں رائج تھی اسے ہندوی کہا جاتا تھا۔ میں نے بولا نا کہ ہندوی، اس ٹائم ہندوی کلام استعمال کیا جاتا تھا۔ یوں تو امیر خسرو فارسی، ترکی اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ ظاہر ہے دیکھا ہی ہوگا کہ فارسی میں بہت سارے اشعار آپ کو میں نے بتایا، سنایا پچھلے صفحے میں، پچھلی ویڈیو میں بھی۔ تو اب آتے ہیں ترکی اور عربی زبان ماہر تھے۔ عوام سے باتیں کرنے کے لیے انہوں نے ہندوی کو ہی اپنایا، مطلب انسان سے، لوگوں سے گفتگو، دوران گفتگو جو کیا تو وہ ہندوی کلام سے ہی کیا، ٹھیک ہے، ہندوی کو ہی اپنایا۔ امیر خسرو نے باضابطہ طور پر فارسی زبان میں شاعری کی، دیکھا ہی ہوگا شاعری تو انہوں نے باضابطہ طور پر فارسی زبان میں کی۔ ان کی فارسی تصانیف کی تعداد لگ بھگ 100 ہیں، یعنی ان کے جو ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں وہ 100 ہیں۔ کبھی کبھار دل بہلانے کی غرض سے انہوں نے ہندوی میں بھی شعر کہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ امیر خسرو نے اپنے ہندوی کلام کو کبھی جمع نہیں کیا، یعنی ہندوی کا جو مجموعہ بنا کے نہیں رکھا، تو وہ کم ملتا ہے۔ فارسی کا تو بہت سارا آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہے۔ عوام کے درمیان وہ بولتے تو تھے ہندوی میں، اور انہی کے نزدیک ہندوی میں کچھ اشعار بھی کہہ لیتے تھے۔ انہیں جمع کرنے کے بجائے اپنے دوستوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے، یعنی انہوں نے کلیکٹ کر کے کوئی مجموعہ نہیں بنایا، لیکن ہاں دوستوں لوگوں کے سامنے جو انہوں نے الفاظ پیش کیے اور شاعری کیے تو کچھ لوگوں نے محفوظ کیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو کا ہندوی کلام سینہ بسینہ آگے کے لوگوں تک پہنچتا رہا، جس کی وجہ سے ان کے اصل ہندوی کلام کی صورتیں اور شکلیں بدلتی رہی۔
آج ہمارے پاس ان کا جو ہندی کلام موجود ہے وہ بڑی حد تک تبدیل شدہ صورت میں ہے۔ کچھ شعروں میں تو اس قدر صفائی آ گئی ہے کہ وہ 700 برس پہلے کی شاعری معلوم نہیں پڑتی اور ایسا لگتا ہے کہ اشعار آج ہی کیے گئے ہیں۔ بہرخیر، امیر خسرو کی وہی ہندوی زبان ہے جو آگے جا کر کھڑی بولی سے مل گئی اور اسی کھڑی نے ترقی کر کے موجودہ اردو زبان کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں پر آپ سمجھیے گا اسٹوڈنٹ، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کہ امیر خسرو نے جو ہندوی زبان استعمال کیا جو آگے جا کر کھڑی بولی سے مل گئی اور وہی کھڑی بولی نے ڈیولپ کیا، ترقی کر کے موجودہ جو حاضر جو ابھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اردو زبان کی شکل اختیار کر گئی۔ اوکے، لہٰذا اردو کی تعمیر و تشکیل میں، تعمیر مطلب ہوتا ہے نا اس کی شروعات، اس کی نیو جو کی، اس میں ہندوی کے مثبت کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں نے جو اردو کو جو آج بولنا شروع کیا وہ اس کی جب شروعات ہوئی تھی تو وہ ہندوی سے ہی شروع ہوئی تھی، وہ اس کا ہی کردار ہے، اس کا ہی اہم رول ہے، اسے ہم نظر انداز یعنی اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طور پر امیر خسرو کی ہندوی شاعری موجودہ یعنی دور حاضر اردو شاعری کی تعمیر و تشکیل میں اہم رول ادا کرتی ہے، یعنی اہم کردار ہے کس کی؟ ہندوی کی۔ چنانچہ امیر خسرو کے ہندوی شعری سرمایہ کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اسے قدر کریں گے کیونکہ وہی زبان ہمارے لیے آج ایک نئی زبان بن کر ابھری ہے۔ دیکھتے ہیں کیونکہ اردو شاعری کے خمیر یعنی مٹی میں ان کے ہندوی کلام کے عناصر یقینی طور پر شامل ہیں۔ نمونے کے طور پر امیر خسرو کی ایک ہندوی غزل کا مطالعہ ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے، آپ کو جو یہ بتایا تھا یہ میرا فیوریٹ شعر ہے، میں اس کو کبھی کبھی خود سے گنگناتی ہوں۔ وہ شعر یہ ہے: زحال مسکن مکن تغافل درائے نینا بلائے بتیاں، چتاب حجرہ ندارہ میں جان لیہ کاہے لگائے چھتیاں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ 3 بار میں نے اس کو ویڈیو میں استعمال کیا ہے اس پورے چیپٹر میں، تو یہ میرا بہت ہی پسندیدہ اشعار ہے کہ یہ ہمارے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ لیجیے ایک نشانی اور ایک تحفے کے روپ میں ہے۔ اب آتے ہیں مشکل سوال، مشکل الفاظ۔ 1.7 مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ یہاں پر معنی کو آپ لوگ غور سے کیجیے گا اور نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا پلیز، کیونکہ آپ لوگوں کے بہت کام کی چیز ہے۔ وہ یہ ہے الفاظ اور معنی۔ سرمایہ، سرمایہ مطلب ہوتا ہے پونجی۔ موضوع، موضوع کہتے ہیں ٹاپک کو، جس عنوان پر بات کیا جائے اسے موضوع کہتے ہیں نا۔ اب تعارف، تعارف مطلب جان پہچان۔ سوانح زندگی، سوانح مطلب ہوتا ہے زندگی کے بارے میں، معنی ہے اس کا اپنی زندگی میں جو بھی گزرے اس کو سوانح کہتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے سوانح حالات لکھی ہوئی رہتی ہے جو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی رائٹر لکھتے ہیں، جو منتخب مطلب چنا ہوا، سلیکٹڈ، چون لیا، چوز کر لیا۔ مزید مطلب اور زیادہ، عظیم بڑا، صوفی بزرگ، ولی خدا کا قریبی بندہ۔ قومی یکجہتی یعنی قومی میل جول، قومی میل جول کو قومی یکجہتی کہتے ہیں، اسے اتحاد و اتفاق بھی کہتے ہیں۔ مذاہب، مذہب کی جمع۔ اقوام، قوم کی جمع۔ قوم ایک ملک کے سارے لوگ کو قوم کہتے ہیں۔ خلوص مطلب سچائی۔ ابتدائی یعنی شروع کی، نشو نما یعنی پھلنا پھولنا، ترقی کرنا۔ نظر انداز یعنی اہمیت نہیں دینا۔ حرف زر یعنی سونے کا حرف۔ قیمتی، زر منے ہوتا ہے نا قیمتی، سونا چاندی، زر مطلب قیمتی کہتے ہیں، تو حرف مطلب سونے کا حرف، قیمتی۔ مبنی جس پر بنیاد ہو، جس پر ڈیپینڈ ہو، اسے جس کا بنیاد یعنی نیو ہو اسے مبنی کہتے ہیں۔ علامت پہچان، برصغیر ایشیا۔ عظام بڑے لوگ، معمور ہوئے، بحال کیے گئے یعنی فائز کیے گئے، بحال کیے گئے، جنہیں کیا بولتے ہیں انگلش میں، سوری مجھے یاد ابھی نہیں آ رہا ہے۔ خطاطی ہاتھ سے لکھنے کا آرٹ۔ طفولیت بچپن، خوش الحانی میں سریلی آواز میں گانا۔ درسی کورس کی، کورس جو ہوتا ہے نا آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ عبور قبضہ، پہنچ۔ مدح تعریف، ندیم ساتھی مشورے دینے والا۔ مہم بڑا کام، جنگ۔
जो आंदोलन भी कहते हैं इसको, है ना हिंदी में। नौहा, मौत पर लिखी जाने वाली नज़म, जिसे मरसिया भी कहते हैं और नौहा भी कहते हैं। मसालिहत, सुलह, सफाई, दोस्ती। अनान, बागडोर। मग़रिब ख़ास, बेहद नज़दीक। मग़रिब ख़ास मतलब बेहद नज़दीक। जामे कमालात, सारी खूबियों का मालिक। पर्दा-ए ख़फ़ा, पोशीदा जो मालूम ना हो। खमसा, 5 मिसरों वाली नज़म को खमसा कहते हैं। तशबीब, कसीदे का पहला हिस्सा। बावस्फ, बावजूद। लहन, तर्ज वादा। तहक़ीक़, रिसर्च, जांच परख, नई खोज। राइज, जारी। मज़ाफ़ात, आस पास। मिक़दार, वज़न। ज़ख़ामत, मोटाई। इस्तनाद मतलब सबूत। मखलूत, मिला हुआ। लिसानी, ज़बान से रिलेटेड, मुताल्लिक़। तदवीन, इकट्ठा करना। माख़ज़, जहाँ से लिया गया हो। मुहक़्क़िक़, तहक़ीक़ करने वाला। गैर वाज़ेह, जो साफ दिखाई ना दे। साक़ित, गिर जाना। ठीक है, आप लोग जब ये मीनिंग याद आप लोग कर लेंगे ना तो टोटल 16 सब्जेक्ट को पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। बहुत सारे अल्फाज समझ में नहीं आने लगते हैं, तो इसे जानने के बाद अच्छी तरीके से हम लोग जान लेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर जो करेंगे वो अपनी ज़बान में करेंगे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमें ये मान्य भी इस्तेमाल करना ही हो। हमको जिस ज़बान में समझ में आ रहा है हम उसी ज़बान में पूरी डिक्टेशन देंगे। अब आते हैं 1.8 में मश्क के लिए सवालात। तो मश्क के लिए सवालात 4 दिए गए हैं। 4 सवालात में ही से किसी एक सवाल को देना होता है, ये मस्ट है। इसे ज़हन नशी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अमीर खुसरो के मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। अब अमीर खुसरो की लाइफ के बारे में मुख्तसर से शॉर्ट से लिखना है। अमीर खुसरो को उर्दू शायरी का नक्काश अव्वल कहा जाता है, यानी शुरुआत हुई उर्दू शायरी की शुरुआत करने वाले कौन है? अमीर खुसरो। इस इजमाल की तफसील कीजिए। इस जुमले की, अजमाल जो होता है जुमले का जमा है, तो इसकी तफसील पेश कीजिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आप तफसील से पेश कीजिए। ठीक है, अमीर खुसरो का शेरी सरमाया, इस उन्वान से एक मुख्तसर मजमून लिखिए। यानी अमीर खुसरो के शेरी सरमाया, ये लेसन 1 का जो मौजू है यही है, अमीर खुसरो का शेरी सरमाया। तो आप लोग समझ रहे हैं, उनके ही उस उन्वान से आपको मजमून लिखना है। उससे इस पर अमीर खुसरो के हिंदवी कलाम पर तबसरा कीजिए। अमीर खुसरो ने हिंदवी कलाम किस तरह से किया है, आपको उस पर बहस करना है, तबसरा करना है, उसका पूरा डिफिनेशन देना है। तो समझ गए होंगे, जब इस तरह से पढ़ा है तो आप लोगों को कुछ न कुछ समझ में आएगा ही इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा इसका जवाब। अब आते हैं 1.9 में मज़ीद मुताला के लिए किताबें हैं। तो नंबर 1 खुसरो शनासी कौम को नस्ल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली, ये हुआ। और नंबर 2 हुआ हयात जावेद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, शेरुल अजम शिबली नौमानी की, और अमीर खुसरो डॉक्टर वहीद मिर्ज़ा की। तो ये सब मज़ीद मुताले के लिए आपको किताब इसलिए दिया जाता है कि जो स्टूडेंट MA जो करते हैं उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो नेट क्रैक करना चाहेंगे, वो PhD करना चाहेंगे, तो आपको रिसर्च के लिए, आपको तहक़ीक़ के लिए किताबें तो ज़रूरी होगी ना। आप जितना किताब का मुताला करेंगे तभी ना आप उस कामयाबी की मंजिल तक पहुँचेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे मज़ीद मुताला के लिए किताबें दी गई हैं। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। MA को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो समझ लीजिए आधा यानी हाफ आपकी प्रिपरेशन PhD की हो जाएगी। आपकी प्री PhD जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं, आप PhD में एडमिशन के लिए वो एग्ज़ाम्स और UGC नेट एग्ज़ाम जो है आपके लिए इतना सहल, इतना आसान हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे मतलब ये इसी से रिलेटेड ही आता है नेट में। मैंने नेट एग्ज़ाम दिया है, मैंने समझा है, तो मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। जो स्टूडेंट, एक बात और बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट
مطلب ایم اے جو ہے پی جی کورس 1 ایئر کر چکے ہیں، یعنی پہلا سال کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ اس بار اگر خواہش مند ہیں نیٹ دینے کے لیے تو آپ لوگ اپیئر ہیں، آپ لوگ دے سکتے ہیں نیٹ ایگزام۔ سی بی ٹی موڈ ہوتا ہے، یعنی آن لائن ہوتا ہے ایگزام، یہ بہت آسان ہے، ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے اردو سے اگر ہے تو۔ فرسٹ پیپر تو آپ کا جنرل ہوتا ہے، جس میں آپ کا جا کر کے یہ آتا ہے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ، ریسرچ ایپٹیٹیوڈ، اور کیا بولتے ہیں وہ کرنٹ افیئرس، انوائرمنٹل اسٹڈیز، یہ ساری چیزیں، لاجیکل کوشچن آپ کو ملیں گے۔ اور یہ کیلنڈر سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن، وہ سب آتے ہیں، تو آپ کو اس میں 40% لانا ہے۔ اور اس میں تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے یہ 200 مارکس کا ہوتا ہے، تو اگر اردو کی پریپریشن اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اردو کو اچھی طریقے سے حل اردو کے سوالات کو کر سکتے ہیں، سب آبجیکٹیو مارکس آتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ایم اے اردو کو آپ لوگ اسکپ نہ کریں، اچھی طریقے سے پڑھیں، یہ نہ سوچیں کہ مجھے بس پاس کرنا ہے اس میں، نہیں، مجھے فیوچر کی تیاری کرنی ہے۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔